اہدنا الصراط المستقیم، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ تو ہمیں ہدایت دے الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی۔ پھر آگے اگلی آیت کے اندر اس صراط المستقیم کی وضاحت ہے کہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں۔ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا، ہماری عقل پر نہیں چھوڑا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اور چیز کو صراط مستقیم سمجھنے لگیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس کی وضاحت کر دی کہ صراط الذین، کہ راستہ ان لوگوں کا، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت علیہم، انعمت کہ انعام کیا تو نے، کس نے؟ اللہ نے، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم جن پر یا ان پر، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہم مانگتے ہیں جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کریم کے اندر سورہ المائدہ کے اندر اس کی مزید تفصیل بتائی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کا راستہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور ان کے راستے کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ اور صالحین کا راستہ۔ تو صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر آگے بتایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جن کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں انبیاء علیہم السلام کا راستہ چاہیے، ہمیں صدیقین کا، شہداء اور صالحین کا راستہ چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے، ہم ان کے راستے سے پناہ مانگتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ غیر المغضوب، غیر نہ راستہ ان لوگوں کا، المغضوب علیہم کہ جن پر غضب اتارا گیا، جن پر غضب نازل کیا گیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے بوجھتے باوجود علم کے وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے، جیسے یہودی ہیں۔ قرآن کریم نے بتایا کہ پورا ہر چیز کا علم ہونے کے باوجود، مکمل طور پر ہر چیز کو جاننے کے باوجود بھی انہوں نے بغاوت کی، انہوں نے سرکشی کی اور انہوں نے دین حق کو چھوڑ دیا۔ تو ہم پناہ مانگتے ہیں ان لوگوں کے راستے سے، المغضوب علیہم کہ جن پر اللہ کا غضب نازل کیا گیا، یعنی جو باوجود علم کے دین کے اوپر عمل نہیں کرتے، صراط مستقیم کے اوپر نہیں چلتے، اپنے ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے وہ صراط مستقیم کے اوپر نہیں چلتے۔ ولا الضالین، اور نہ راستہ ان لوگوں کا جو کہ گمراہ ہوئے، جو اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی ناواقفیت کی وجہ سے، اپنی لا علمی کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ انسان دو صورتوں میں گمراہ ہوتا ہے، یا تو اس کو علم ہی نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کرنا ہے، کون سا کام کرنا ہے یا کون سا کام نہیں کرنا۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اس سے اس کا راستہ گم ہو جاتا ہے۔ ایسے بندے کو ضال کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم نے کہا ولا الضالین کہ ہمیں ان گمراہوں کا، ان لا علموں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے۔ جیسے عیسائی لوگ ہیں کہ قرآن کریم نے بتایا کہ ان سے ان کی تعلیمات اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کتاب ان کو دی گئی تھی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ان کے واسطے سے جو کتاب دی گئی تھی، وہ کتاب اور اس کتاب کی تعلیمات ان سے گم ہو گئی، اس میں اتنی تحریف کر دی گئی کہ اس سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات تھی، جو اللہ کی وحی تھی، اصل پیغام تھا، وہ پیغام ان سے گم ہو گیا۔ اب اگر کوئی بندہ، کوئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات کے اوپر عمل کرنا بھی چاہے تو وہ عمل نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگ کہلاتے ہیں گمراہ، جو اپنی لا علمی کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔